السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ کہانی لاک ڈاؤن کے وقت کی ہے۔ حسنہ جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی۔ ویسے تو ڈاکٹر حسنہ کا ملک کے مختلف شہروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر ڈاکٹر حسنہ پہلی بار ضلع مظفر گڑھ آئی تھی۔ ایک مریض کے آپریشن کے لیے اس کو ایمرجنسی میں بلایا گیا۔ ویسے تو ڈاکٹر حسنہ بہت نڈر اور بہادر ڈاکٹر تھی، مگر جھن بھوت چڑیل جیسی باتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک خود پہ نہ بیتے سامنے والوں کی باتوں پہ یقین نہیں آتا۔ لاک ڈاؤن کا وقت تھا 2020 دسمبر کے آخری ہفتے میں ڈاکٹر حسنہ کو ضلع مظفر گڑھ کے ایک ہاسپٹل میں بلایا گیا۔ ڈاکٹر حسنہ جلدی کار پارک کر کے ہاسپٹل میں داخل ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ آپریشن تو رات کے وقت ہوگا اور رات ہونے میں ابھی پورے 6 گھنٹے باقی ہیں۔ ڈاکٹر حسنہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ 6 گھنٹے کیسے گزارے، کیونکہ اس ضلع میں اس کے سوا اس کا اور کوئی نہ تھا۔ اسی اداسی کے ساتھ ڈاکٹر حسنہ نے سوچا کیوں نہ لنچ کر لیا جائے۔ لنچ کر کے وہ وہیں کینٹین میں بیٹھ گئی اور اپنے بیگ سے کتاب نکال کر پڑھ رہی تھی۔ کتاب پڑھتے ہوئے اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا کہ کب 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس کو سردی محسوس ہونے لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ کافی پی لی جائے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کینٹین بالکل خالی تھی، لیکن سردی کے اس موسم میں اسے کافی پینے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ وہ کینٹین میں موجود کینٹین کے کچن میں پہنچی تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اداسی سے پلٹنے لگی تو اچانک سے کسی نے کہا، ڈاکٹر آپ کو کیا چاہیے؟ وہ خوش ہو کر بولی، کافی پلیز۔ کافی کا کپ لیے وہ واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہی ہوگا، اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا ہو۔ اس نے نظریں دوڑائیں تو کینٹین میں اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنا وہم سمجھ کر کافی پینا شروع کر دی کہ اچانک سے ٹھنڈی ہوا کی لہر اس کو چھو کر گزر گئی۔ ڈاکٹر حسنہ کو خوف محسوس ہوا، کیونکہ ٹھنڈ کے اس موسم میں پنکھے بند تھے اور کینٹین کا دروازہ بھی بند تھا، تو یہ ٹھنڈی ہوا کی لہر کیسے آئی؟ ڈاکٹر حسنہ نے جلدی سے اپنی کافی ختم کی اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر حسنہ کو وقفے سے اپنے کان میں کسی کی آواز آ رہی تھی، جیسے اسے کوئی بلا رہا ہو۔ وہ کینٹین سے نکل کے ڈاکٹرز روم میں چلی گئی اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک دوسری ڈاکٹر کو اپنے اوپر گزرا ہوا تمام واقعہ بتایا تو ڈاکٹر نے کہا، آپ تھک گئی ہوں گی، آپ آرام کیجیے، اور ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر حسنہ سوچنے لگیں، ہاں واقعی میں تھک گئی ہوں گی، یا شاید یہ وہم ہوا ہوگا۔ وہ کمرے کے کنارے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے سے کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اور کچھ سائے ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ کھولی اور کمرے میں ایک دم خاموشی کا راز چھا گیا۔ وہ یہ سب اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گئی، مگر کچھ دیر گزری ہی تھی کہ اسے پھر کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اپنا بیگ اٹھا کر جیسے باہر ہی آئی تو اس نے دیکھا کہ ہسپتال اب ایک ہسپتال نہیں رہا، اب وہ ایک کھنڈر عمارت میں بدل چکا ہے۔ باہر کا منظر ایک دم ہولناک نظر آ رہا تھا، مگر دور سے اسے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو۔ وہ آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے جب اس جگہ پہنچی تو اس نے دیکھا وہ ایک بڑا سا ہال تھا، جہاں بہت سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے ڈاکٹر حسنہ کی طرف دیکھا تو پہلے تو وہ لوگ ہنسنے لگے اور اس کے بعد اس کو گھورنا شروع کر دیا۔
ان سب کو اس طرح دیکھ کر ڈاکٹر حسنہ کو ڈر لگنے لگا اور وہ ہال کے دروازے کی جانب بھاگنے کے لیے بڑھی ہی تھی کہ ہال کا بڑا سا دروازہ اچانک اپنے آپ بند ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد باہر سے کسی نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی کسی نے دروازہ کھولا تو وہ ایک بوڑھی عورت سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر حسنہ اس بوڑھی عورت کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور کہنے لگی، اماں جی مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اماں نے پوچھا، بیٹی کون مار دے گا؟ ہال تو خالی ہے۔ ڈاکٹر نے اماں کے پیچھے سے ہال کو غور سے دیکھا تو واقعی وہ ہال خالی تھا اور ہال میں صرف ایک بلب چل رہا تھا۔ ڈاکٹر حسنہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا تو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ہال کو دوبارہ دیکھنے لگی۔ اماں، ابھی ہال میں بہت سارے لوگ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ جب میں ہال کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ اماں، میں سچ بول رہی ہوں، ڈاکٹر نے اپنی روتی ہوئی آواز میں اماں سے کہا، اور کہا کہ یہ ہسپتال تھوڑی دیر پہلے مجھے کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ اماں نے یہ سب باتیں سنی تو انہوں نے حسنہ کو ایک طرف بٹھایا جو کہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں نے ڈاکٹر حسنہ کو پانی دیا اور ایک طرف بٹھا دیا تو حسنہ نے شروع سے آخر تک اپنا تمام واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد اماں نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، بیٹی تم نے جو کچھ دیکھا وہ سب صحیح تھا۔ یہ واقعی ایک بھوتیا ہسپتال ہی ہے۔ یہ ہسپتال ایک قبرستان پہ بنا ہوا ہے۔ میں اس ہسپتال میں سالوں سے کام کر رہی ہوں۔ نئے آنے والے ڈاکٹرز نے ہسپتال کی انتظامیہ سے اس بات کی شکایت کی ہے کہ اس ہسپتال میں سائے نظر آتے ہیں، چیزیں اپنے آپ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہسپتال کا مردہ گھر کا دروازہ بند کرنے کے باوجود خود بخود کھل جاتا ہے۔ میں تو اس ہسپتال کو بھوتیا ہسپتال کہتی ہوں اور شام ہونے سے پہلے پہلے ہسپتال سے چلے جاتی ہوں۔ اماں نے پھر کہا، بیٹی میری بات مانو تو یہاں اس ہسپتال میں کبھی دوبارہ نہ آنا۔ ڈاکٹر حسنہ نے ڈرتے ڈرتے سہمے لہجے میں اماں جی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بیگ سے گاڑی کی چابی نکال کر اس شہر سے دور چلی گئی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ کیا آپ بھی کسی بھوتیا اسپتال کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر آپ بھی کسی بھوتیا اسپتال کے بارے میں جانتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل ایڈریس موجود ہے، وہاں ہمیں اپنی کہانی بھیجیے تاکہ ہم دوسرے ویورز تک آپ کی کہانی پہنچا سکیں۔